آج اس وقت پوری دنیا میں گفتگو کا جو موضوع ہے وہ افغانستان ہے۔ اتفاق کہیے کہ افغانستان میں غالب اکثریت مسلمانوں کی، جن لوگوں کو طالبان کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی ہمارے ہم مذہب ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ وہ ہمارے ہم مسلک بھی ہیں، یعنی مسلک دیوبند پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ عجیب بات ہے، جو بات واقعہ ہے یا سچ ہے اس کو نہ بیان کرتے ہوئے آج کا میڈیا اسے الٹے انداز میں پیش کر رہا ہے کہ طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، جبکہ طالبان افغانستان کے رہنے والے لوگ ہیں۔ قبضہ بیرونی ملکوں کی طاقتوں نے، فوج نے آ کر کے کیا تھا۔ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ناٹو ممالک کے 48 ملکوں کی فوجوں نے افغانستان پر آ کر قبضہ کیا تھا، اور یہ قبضہ بھی تقریباً 20 سال رہا۔ ان کے آنے سے پہلے افغانستان میں حکومت تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کسی کی حکومت نہیں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت میں اقتدار بدلتا ہے۔ کل کسی اور کی حکومت تھی، آج کسی اور کی حکومت ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ جمہوریت میں جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں، جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اور جس بنگلے میں رہتے ہیں، یہ کرسی بھی ان کے پاس عارضی طور پر ہوتی ہے اور وہ بنگلہ بھی ان کے پاس عارضی طور پر ہوتا ہے۔ اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد کرسی بھی چھوٹ جاتی ہے، بنگلہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر بنگلہ نہ چھوڑیں تو پھر پولیس آ کر کے ہکال پٹی کرتی ہے۔ تو اقتدار بدلتا رہتا ہے۔ 1996 تک کوئی اور حکومت تھی، اس کے بعد اقتدار کے اندر طالبان آئے اور 5 سال ان کا اقتدار رہا۔ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، کس نے کیا تھا، کون کروانے والے لوگ تھے، کیا سچائی ہے، آج تک دنیا اس کو پردہ ڈال کر کے رکھے ہوئی ہے۔ لیکن ایک عنوان چاہیے تھا افغانستان پر قبضہ کرنے کا، تو یہ الزام جن لوگوں کے سر آیا وہ گھوم پھر کر کے طالبان سے جڑ گئے، اور پھر دنیا کی 48 ملکوں نے کی فوجوں نے زمینی جنگ نہیں کی، آسمان سے اتنے بم برسائے کہ طالبان کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ہم لوگوں کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ افغانستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اقتدار چھوڑ دیا۔ پھر دنیا کی 48 ملکوں کی فوجوں نے آ کر کے افغانستان پر قبضہ کیا۔ طالبان نے آج اپنے ملک کا قبضہ غیروں سے ختم کروایا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی میرے گھر میں گھس کر کے آ کر بیٹھ جائے گا، اور برسوں کی محنت کے بعد اگر میں نے اسے باہر کیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے کسی کے گھر پر قبضہ کیا ہے، یہ کہا جائے گا میں نے اپنے گھر پر دوسروں کے قبضے کو ختم کروایا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ ہم طالبان کی حمایت نہیں کرتے، ہم ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ چلنا ہے۔ افغانستان ایک الگ ملک ہے، ان کی تمام تر ترجیحات کہو، تمام تر ضروریات کہو، ان سے وابستہ ہے، ہم سے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔
آج ہمارے اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو طالبان کے افغانستان پر قبضے کو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 15 اگست کو طالبان نے افغانستان پر غیر ملکی طاقتوں کا قبضہ ختم کروایا، اپنا ملک کو ان سے واپس لیا. دیوبند میں یو پی حکومت نے، یوگی سرکار نے ATS سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا اور 2000 اسکوائر میٹر جگہ اس کے لیے مختص کر دی، اور یہ کہا جانے لگا کہ طالبان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اندھیر نگری ہے. دارالعلوم دیوبند کا افغانستان سے اور طالبان سے کیا لینا دینا؟ لیکن پوری دنیا کو اور ہندوستان میں بسنے والے اسلام دشمن لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ دارالعلوم کا طالبان سے تعلق ہے، دیوبند کے رہنے والوں کا افغانستان سے تعلق ہے، اس لیے یوگی سرکار، یو پی سرکار نے وہاں پر ATS سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا. میں ذاتی طور پر اس کا استقبال کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر کے ملک مخالف کوئی کام نہیں کیا ہے. کوئی ایسی سرگرمی جو ملک مخالف ہو دارالعلوم دیوبند سے کبھی بھی متعلق نہیں رہی. ڈرے وہ جو گنہگار ہو، ڈرے وہ جس نے ملک کے خلاف کوئی سازش کی ہو. دارالعلوم دیوبند کا قیام جن بنیادوں پر عمل میں آیا تھا وہ بنیاد دیش کی آزادی تھی. انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہندوستان سے اسلام کو دیش نکالا دینے کے لیے مشنریوں کو لانا شروع کیا، عیسائی راہبوں کو، عیسائی علماء کو، مبلغین کو لانا شروع کیا کہ ہندوستان سے اسلام ختم کر دیا جائے. اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس دیش پر حکمراں مسلمان تھے. نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمراں تھے، ٹیپو سلطان کرناٹک اس پورے علاقے کے حکمراں تھے. مغل بادشاہ جو تھے ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی پر، دکن میں جو ہے آپ نظام تھے، ہر جگہ جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے. بھوپال میں جو نواب تھے وہ مسلمان تھے، لکھنؤ میں جو نواب تھے وہ مسلمان تھے. آپ اگر دیکھو گے تو ہندوستان پر جن لوگوں کی حکومت تھی وہ مسلمان تھے، اور انگریزوں نے یہ ملک اور یہ ملک کا اقتدار اور حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی. تو انگریز یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن یا جن سے ہم نے حکومت چھینی ہے، ملک کو چھینا ہے، وہی لوگ ہمارے سامنے رہیں گے، اس لیے مسلمانوں کو ختم کیا جائے. داڑھی ٹوپی کرتے والے لوگوں کو چن چن کر کے پھانسی دی جا رہی تھی. 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. انہوں نے اقتدار اور حکومت مسلمانوں سے چھینا تھا. آئندہ مسلمان اس حیثیت میں نہ رہے کہ وہ انگریزوں سے اقتدار واپس لے سکے، ملک کو واپس لے سکے، تو ساری مصیبت مسلمانوں پر آئی. ہمارے سب سے پہلے دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے والے مسلمان تھے. لیکن جب یہ احساس ہوا کہ تنے تنہا مسلمان ہندوستان آزاد نہیں کروا سکتا، تو مہاتما گاندھی جو ساؤتھ افریقہ میں تھے ان کو وہاں سے لائے، ان کو مہاتما کا خطاب دیا، اور مسلمانوں نے اپنے پیسے سے، مولانا محمد علی جوہر نے بمبئی کوٹھی بیچ کر کے اس پیسے سے مہاتما گاندھی کو پورے ہندوستان کا دورہ کروایا، اور پھر ملک میں بسنے والے جتنے ہمارے بھائی ہیں ان تمام لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جوڑا، متحد کیا، جدوجہد کی اور کوشش کی. اور ایک وقت آیا 15 اگست کو ہمارا دیش 1947 میں آزاد ہوا. آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی ہم نے دی، لیکن دیش آزاد ہونے کے بعد سب سے زیادہ نظر انداز مسلمانوں کو کیا گیا.
اور یہ ہوتا ہے، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ ایک وقت ہندوستان پر ہم حکمراں تھے، آج محکوم ہے۔ ہمارے علماء اور اکابرین نے ہندوستان کا جو دستور بنایا وہ سیکولر، غیر مذہبی دستور بنایا کہ اس ملک میں کسی کی مذہبی حکومت نہیں ہوگی، اس ملک میں سیکولر حکومت ہوگی۔ ہر مذہب کے رہنے والوں، ہر مذہب کے ماننے والوں کو، اس ملک میں رہنے والوں کو مکمل آزادی ہوگی۔ وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، درس گاہیں بنا سکتے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد رہیں گے۔ یہ دستور جمعیت علماء کی کوششوں سے بنا ہے، اکابرین جمعیت کی کوششوں سے بنا ہے۔ آج اسی دستور کا فیض ہے کہ ہم مسجد بنا لیتے ہیں، عیسائی چرچ بنا لیتے ہیں، سکھ گردوارہ بنا لیتے ہیں، ہندو بھائی مندر بنا لیتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی درسگاہیں ہیں، ہر ایک کو اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کی اجازت ہے، اور ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تو عیسائی مشنریوں کو لا کر کے ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، اس کی جدوجہد اور کوشش کی۔ 1857 کی جنگ کے بعد یہ سمجھ میں آیا ہمارے بزرگوں کو کہ مذہب اسلام کی حفاظت، بقا اور اس کے تحفظ، اس کے نشر و اشاعت کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب ہم میدان میں جنگ لڑنے کے اہل نہیں رہ گئے، ہماری طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کچھ فیصلے لیے تھے، اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو مل کر کے ملکوں کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے، اور مذہب اسلام باقی رہے، مسلمان اپنے تشخص، اپنی پہچان اور اپنی مذہبی تمام تر روایات کے ساتھ ہندوستان میں باقی رہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک ادارہ، ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی۔ دارالعلوم دیوبند حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے۔ ایک شاگرد ایک استاذ کے ذریعے ایک انار کے درخت کے پاس یہ ادارہ شروع کیا گیا تھا۔ ایک استاذ ایک شاگرد، یہی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تھی۔ دارالعلوم میں ایک مسجد ہے، چھتا مسجد نام ہے اس کا، وہیں پر اس کے صحن میں انار کا وہ درخت آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ وہیں پر بیٹھ کر کے ایک استاذ اور ایک شاگرد نے دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں پر دارالعلوم دیوبند کا احسان ہے۔ یہاں سے پڑھنے والے اور پڑھ کر جانے والے پوری دنیا میں اسلام کی بقا، تحفظ، اس کے نشر و اشاعت کا کام کرتے۔ دارالعلوم دیوبند ایک مکتب یا ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے جس نے پورے ہندوستان کے اندر مدرسوں کی بنیاد ڈالی، مکاتب کی بنیاد ڈالی، ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے اسلام کی بھی حفاظت کی اور اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور ایک وقت آیا کہ انگریز کو اپنی تمام تر طاقتوں کے بعد ہندوستان سے بوریا بستر گول کر کے جانا پڑا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا۔ ایک طالب علم جس نے اس مدرسے کے شاگردی اختیار کی تھی، اس نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی۔ افغانستان پر انگریزوں کا قبضہ بہت کمزور تھا۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی کسی کے اقتدار کو، قبضے کو، غلبے کو قبول نہیں کرتے، غیر ملکی طاقتوں کا وجود برداشت نہیں کرتے۔ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب انگریز ہندوستان، پاکستان، برما، بنگلہ دیش ان سارے علاقوں پر قابض تھا تو بھی افغانستان میں اس کی دال نہیں گلتی تھی۔
تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہی افغانستان ہے جس نے دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو شکست دی ہے۔ روس آیا تھا اور ایک لمبے عرصے تک اس نے بھی افغانستان کے اندر گھس کر کے قبضہ کر کے رکھا تھا، لیکن یہی افغانی لوگ تھے جنہوں نے اس کی طاقت کو پارا پارا کر دیا اور روس ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ 2001 میں امریکہ ناٹو ممالک 48 ملکوں کی فوجیں لے کر کے آیا، 350 ارب ڈالر خرچہ کرنے کے بعد معاہدہ کر کے، ایگریمنٹ کر کے امریکہ اور ناٹو کی فوجیں افغانستان سے نکلی۔ یعنی اگر دیکھا جائے یا کہا جائے کہ انہوں نے جانے کا راستہ مانگا کہ ہم کو چلے جانے دو، یہ تاریخ ہے۔ ہم کسی کی حمایت بھی نہیں کرتے، مخالفت بھی نہیں کرتے، لیکن تاریخ ہے یہ۔ امریکہ جیسی سپر پاور طاقت کو جانے کے لیے ایگریمنٹ کرنا پڑا، معاہدہ کرنا پڑا کہ ہم اتنے دنوں میں آپ کا ملک کو خالی کر دیں گے، اپنی فوج اور فوجی ساز و سامان لے کر کے چلے جائیں گے۔ نہیں جا سکے، کچھ وقت بڑھا کر کے، کچھ مدت بڑھا کر کے مانگا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد بھی افغانستان ہمارا نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ اور جو لوگ ان کے رحم و کرم پر حکومت کر رہے تھے، ظاہر بات ہے وہ کتنے دن ٹکنے والے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ افغانستان پر قبضہ کرنے میں 4 مہینہ لگے گا۔ جب یہ بات کہی جا رہی تھی، وہاں سے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو 4 ہفتے بھی نہیں لگے۔ آج افغانستان پر جو لوگ قابض ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس وقت افغانستان کے بادشاہ سے مدد مانگی تھی کہ ہم اندر سے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ باہر سے انگریزوں پر حملہ کریں۔ تحریک ریشمی رومال اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں یہی سارا پروگرام ہے۔ وہ لوگ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال سے متاثر تھے۔ میں اور بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آج تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سچی بات یا کوئی ایک جذباتی جملہ بھی کہہ دے تو ہندوستان کا میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب تم کو افغانستان میں جا کے رہنا چاہیے۔ لیکن جو سچائی ہے وہ سچائی ہے۔ اور ہوا کا رخ ماضی سے بتا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تھک جائیں گے۔ کیوں؟ جنگ ہتھیار سے نہیں جیتی جاتی، طاقت کے بل پر نہیں جیتی جاتی، جنگ حوصلوں سے جیتی جاتی ہے، شجاعت اور بہادری سے جیتی جاتی ہے۔ 2016 میں پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی نے کہا تھا کہ ہندوستان کی حکومت کو طالبان سے بات کرنی چاہیے، تو پورے ہندوستان کے فرقہ پرستوں کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ لیکن آج صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ ہمیں نہ نگلتے بن رہا ہے نہ اگلتے بن رہا ہے۔ ہمارے ملک نے، ہماری سرکار نے کئی ارب ڈالر وہاں پر خرچہ کیا ہے۔ جو پروجیکٹ شروع کیے تھے وہ سارے ادھورے پڑے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے قطر دوحہ کی کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر طاقت کے بلبوتے پر افغانستان پر کوئی قبضہ کرتا ہے تو ہم ان کی حکومت کو مانیں گے نہیں۔ آج چین جیسی طاقت، روس جیسی طاقت افغانستان میں برسر اقتدار جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایمبیسی وہاں ختم نہیں کی، باقی رکھی ہے۔ تو ہوا کا رخ تو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔
सदा का इख्तिदार सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह के अलावा किसी का इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। और दुनिया की तारीख है, तब्दीली आती है। आज कोई और है, कल कोई और होगा। ये दुनिया की तारीख है, लेकिन आज इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। मुझे जो बात कहनी है कि हम ना तालिबान की हिमायत करते हैं ना मुखालफत करते। आज वो इख्तिदार में आए हैं, आने वाला कल बताएगा। मुस्तकबिल में उनके फैसले बताएंगे कि अगर उन्होंने मुल्क में रहने वालों को मोहब्बत दी, मुफाहमत और मुसालिहत से काम किया, और अफगानिस्तान उनके देश में रहने वाली आम आवाम की जान, माल, दीन, ईमान, इज्जत व आबरू अगर महफूज है, तो हम ही नहीं पूरी दुनिया उनकी तारीफ करेगी। पूरी दुनिया तारीफ करेगी और हम भी उनके साथ होंगे। और अगर उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर ये काम नहीं किया कि मोहब्बत और मुफाहमत से काम नहीं लिया, अगर लोगों की जान, माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं रही, सारी दुनिया उनको बुरा कहेगी और हम भी उनके साथ होंगे। इसलिए आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत नाजुक पोजीशन में है। आज हमारी मजबूरी आप अगर सुनोगे तो हैरत होगी कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 नुमाइंदों ने, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अफगानिस्तान पर तालिबान की फतेह के बाद, कब्जा वापस लेने के बाद, उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम उनको सलाम करते, हम उनको मुबारकबाद देते। हिंदुस्तान का मीडिया उनके पीछे पड़ गया। मौलाना उमरैन साहब ने कुछ बात कह दी, मीडिया उनके पीछे पड़ गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह वाजे करना पड़ा कि ये इन लोगों की अपनी जाती राय है, इनकी अपनी जाती बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं। आप हमारी मजबूरी समझो। ये मजबूरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी की बात को और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, आप यूं कहे कि प्रवक्ता, नुमाइंदे को, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह कहना पड़ रहा है कि इनकी बातों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं कि हमें जज्बात में कोई बात नहीं कहनी है। हमारे हां कहने से, ना कहने से वहां कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो जो कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हैं, और जो करेंगे उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। हम हिंदुस्तान में हैं, हमें हिंदुस्तान का मफाद देखना होगा, हिंदुस्तान का दस्तूर देखना होगा, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी देखनी होगी, और फिर उसके पेश नजर हमको कुछ कहना और करना होगा। जज्बाती नारों से कुछ नहीं होता। सोच समझ करके आदमी को कोई बात कहनी चाहिए और सोच समझ करके कोई कदम उठाना चाहिए। आज अगर पूरा हिंदुस्तान उनकी हिमायत में खड़ा हो जाए तो उनका क्या बनने वाला है, और उनकी मुखालफत में खड़ा हो जाए तो उनका क्या बिगड़ने वाला है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी हारे थे, कभी जीते। आगे कल क्या होगा हमें पता नहीं है। लेकिन आज हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाना, हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाना, हिंदुस्तानी मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर सवालिया निशान कायम करना, आज मुल्क में मीडिया का और फिरका परस्तों का एक चलन हो गया है। कोई बात कही जाती है तो बीच की उतनी बात ले ली जाती है, आगे पीछे की सारी बात खत्म करके बीच के चंद जुमले उठा करके उसे पूरे हिंदुस्तान में चलाया जाता है और फिरका परस्ती को हवा दी जाती है। मैंने शुरू में यह बात कही कि यह इत्तेफाक है
کہ ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان. یہ بھی اتفاق ہے کہ ہم مسلک دیوبند پر عمل کرنے والے ہیں وہ بھی مسلک دیوبند پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم میں کوئی ایسا ہے جو افغانستان گیا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کی رشتہ داری ہو وہاں پر؟ نہ ہم نے کبھی افغانستان دیکھا اور نہ وہاں کے لوگوں سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے. اتفاق ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں. اس نسبت سے بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہم پر اثر پڑے گا، اور اس اتفاق سے کہ وہ بھی مسلک دیوبند پر عمل کرنے والے ہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم اس سے متاثر ہیں. آپ اگر سوچو اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، الٹا ہوتا کہ افغانستان میں بسنے والے یہ طالبان اگر مسلمان نہیں ہوتے، عیسائی ہوتے، تو کیا عیسائی لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی؟ ہندو ہوتے تو کیا ہندوستان کے ہندوؤں کو خوشی نہیں ہوتی؟ جو چیز فطری ہے اس کو عنوان بنا کر کے ہندوستانی مسلمانوں کی ملک سے محبت پر سوالیہ نشان قائم کرنا یہ انصاف کی بات نہیں. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان اور طالبان کو لے کر کے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کوئی ایسا میسج وائرل نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر کہ فرقہ پرستوں کو ہمارے خلاف کچھ کہنے کا کچھ کرنے کا موقع ملے. آج اس بات کو لے کر کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. دیوبند جیسی بستی جہاں دارالعلوم دیوبند ہے وہاں ATS کا سینٹر قائم کیا جا رہا ہے. ہمارے وہ علماء جنہوں نے مبارکبادی کا پیغام دیا یا سلام بھیجا آج ان کو جو ہے نشانہ بنا لیا گیا ہے. تو حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا ہوگا اور دیش کے دستور کو، قانون کو، دیش کے مفاد کو، دیش کی خارجہ پالیسی کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کوئی بات کہنی یا کرنی چاہیے. اور دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور یہ بات ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا لیکن اسلام وہاں داخل ہو کر کے رہے گا. قبول کرنے والے چاہیں تو عزت سے قبول کر لے، مان لے، ورنہ ان کو ذلیل ہو کر کے ماننا پڑے گا. ایک وقت آئے گا. اور آگے کی ایک بات بتا دو، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ اس کا آغاز ہندوستان سے ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے غزوہ ہند کا، غزوہ ہند کا عنوان قائم کیا ہے، اور موجودہ ہندوستان نہیں، ماضی کا جو ہندوستان تھا وہ ہندوستان حدیث پاک میں مذکور ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا آغاز افغانستان سے ہوگا. اور ظاہر بات ہے ہمارا ایمان ہے، اور پوری دنیا مل کر کے بھی ہمارے آقا کے فرمان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی. کہتے ہیں نا زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان. آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کی پیشن گوئی ہر حال میں پوری ہو کر کے رہے گی. ماننے والے چاہیں تو عزت سے مان لے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ وقت تو ان سے منوا لے گا. اس لیے جو بھی ہو رہا ہے یہ سب ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے. علماء کی گفتگو میں یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہوگی اگر پڑھتے ہوں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے انہونی نہیں ہے کہ ہم بولیں ای کیسے ہو گیا، ایسا نہیں ہے.
جو ہو رہا ہے اس کا تذکرہ حدیث پاک میں پہلے سے موجود ہے، علماء کرام جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے دین کے غلبے کی دعا کرنا چاہیے، دینداروں کی حفاظت اور دینداروں کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ جو ہونا ہے یہ ہوتا رہے گا، نہ ہم کچھ بنا سکتے ہیں نہ ہم کچھ بگاڑ سکتے۔ افغانستان تو بہت دور ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملک میں فرقہ پرستوں نے دن کی روشنی میں بابری مسجد شہید کی تھی، آپ نے کچھ کر لیا تھا؟ جب اپنے دیش میں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو افغانستان جیسے دور دراز علاقے میں ہمارا کیا لینا دینا؟ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور احتیاط برتیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کہی ہوئی کوئی بات یا آپ کی وائرل کی ہوئی کوئی تحریر آپ کے لیے یا آپ کے گھر والوں کے لیے مصیبت کا سبب بنے۔ احتیاط بہرحال ضروری ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، اور آج ان کی طاقت کو پوری دنیا نے مانا ہے۔ یعنی افغانستان میں جو ہوا ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، تاریخ کا اتنا زبردست واقعہ ہے کہ ایک طرف دنیا کے 48 ملکوں کی طاقت، جس میں سپر پاور طاقت بھی ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، یہ ساری طاقتیں وہاں پر تھی، ان کی فوج تھی۔ کیا ہوا؟ بوریا بستر بول کر کے جانا پڑا، 20 سال کی انرجی ضائع کرنی پڑی، 350 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ خرچہ کرنا پڑا، ملا کیا؟ اس لیے دنیا میں انقلابات آتے ہیں اور ایک تاریخ ہے، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور رہے گا۔ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، احتیاطی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کے ہمیں احتیاط کرنی ہے، بولنے میں بھی اور کرنے میں بھی۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالی حق کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔